آپ کے اور میرے پیارے محبوب خدا حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین کرام، میرے عزیزوں، پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے گفتگو کی یا ایھا الذین آمنو، ایمان پر گفتگو کی کہ ایمان کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، خدا کے خوف الہی، خداوند رب کائنات سے جو انسان ڈر جاتا ہے پھر اللہ اسے مقام کیا عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے بڑی سیر گفتگو آمنو پر کی، تو آج اتقوا اللہ، یاد رکھیے ہر نیکی کا سرچشمہ اللہ سے ڈرنا ہے، ہر نیکی کا سرچشمہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور ہر گناہ کا سرچشمہ اللہ سے نہ ڈرنا ہے۔ جب انسان کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف جب پیدا ہو جائے تو بند کوٹھری اندھیرے کے اندر بھی ہو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اگر اس کے دل میں خوف الہی نہیں، ڈر ہی نہیں، خدا کے عذاب سے ڈرتا نہیں، چاہے مجمع ہو، چاہے میدان ہو، چاہے صحرا ہو، گلی ہو، کوچ و بازار ہو، سڑک ہو، کہیں بھی ہو، وہ گناہ سرعام کرتا رہتا ہے، اسے جھجکچاہٹ محسوس ہی نہیں ہوتی، وہ ایک پل نہیں ڈرتا، ایک پل اسے خوف نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، جب خوف الہی دل میں نہیں ہے تو چاہے میدان ہو چاہے مجمع ہو وہ سرعام گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ان الفاظ سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ گناہوں سے اجتناب کا ایک ہی طریقہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، شیطان کے پنجے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ تفصیل نہیں، اللہ نے صرف بات ہی ختم کر دی، اتقوا اللہ، فرمایا اپنے دلوں کے اندر خوف الہی پیدا کر دو تو شیطان سے بھی بچ جاؤ گے، ہر گناہ سے اجتناب ہو جائے گی۔ سمجھ آگئی کہ ایک ہی طریقہ ہے شیطان سے بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا، ان برائیوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دل میں خوف الہی۔ مالک سوال کرتے ہیں رب سے، اگر ہم تیرا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیں، تیرے عذابوں سے ڈر جائیں، تیری ذات سے ڈر جائیں تو انعام کیا ملے گا؟ ہر چیز کا انعام ملتا ہے، مستری مزدوری کرتا ہے تو اسے انعام ملتا ہے، رات کو اجر ملتا ہے نا۔ کوئی بھی آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کوئی انعام ملنے والا ہے جب آپ قرآن مکمل کریں گے۔ کوئی بھی شخص ہے جب صبح نکلتا ہے تو کسی لالچ کے بنا پہ نکلتا ہے، تو مالک تیری ذات سے ڈرتے ہیں، تیرے عذابوں سے ڈرتے ہیں، انعام کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اے انسان اگر تو خوف الہی سے ڈر جائے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اپنی نفسانی خواہشات، اپنی شیطانی خواہشات کو ترک کر دے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا میں تجھے جنت میں عظیم مقام عطا فرماؤں گا۔ قرآن نے بات واضح کر دی ہے، سمجھا دی ہے، بھائی بات یہ ہے تیرا کام ہے نفسانی خواہشات کو، شیطانی خواہشات کو ترک کرنا۔ تیرا دل کرتا ہے میں یہ برا کام کروں تو چھوڑ دے، تیرا نفس کہتا ہے یہ کام کر، تیرا نفس کہتا ہے یہ کر، تجھے شیطان ورگلاتا ہے، ہر چیز کو ترک کر دے۔ اگر تو اللہ کی ذات کے لیے ہر شیطانی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے، تیرا نفس کہتا ہے کرکٹ کھیل، چل جمعہ ہوتا ہے ہونے دے، کوئی بات نہیں اگلا جمعہ ادا کر لیں گے، تیرا نفس کہتا ہے بھائی کرکٹ کھیلتا رہے، ہاکی کھیلتے رہے، اب دکانداری کرتا رہے، مزدوری کرتا رہے، چھوڑ دے اگلا جمعہ پڑھ لینا، تیرا نفس کہتا رہے
تو نفس کی بات کو ٹال دے، نفس کو ترک کر دے، اللہ کی طرف رجوع کر لے اور خوف الہی کو دل میں پیدا کر لے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا تجھے جنت میں عظیم اللہ مقام عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، بخاری شریف کی حدیث مصطفیٰ ہے، مشکات شریف میں صفحہ 207 پہ یہ حدیث مبارکہ نقل ہے۔ ایک شخص تھا بڑا ہی نیک، بڑا صالح تھا، بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، اچھا تھا، لیکن وہ اللہ کے عذاب سے ڈر گیا۔ اس نے قرآن میں پڑھا تھا کہ اللہ کے عذاب کتنے دردناک ہیں، خدا کے ان بطش ربک لشدید۔ اس نے اس آیت کا مطالعہ کیا تھا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے ڈر گیا۔ اس نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹا میری بات سنو۔ ہاں ابا حضور کیا حکم؟ کہا میں مرنے لگا ہوں، میں رحلت کرنے لگا ہوں، میں رخصت ہونے لگا ہوں، دنیا کو چھوڑنے لگا ہوں۔ ابا حضور کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ آخری وقت کیا آ گیا؟ ہاں بیٹا آخری وقت آ گیا، دنیا کو چھوڑنے جا رہا ہوں، لیکن آپ نے میری وصیت ہے جب میری جان نکل جائے تو مجھے جلا دینا، مجھے جلا دینا، مجھے ساڑ دینا، اور میری جو راکھ ہے وہ سمندر میں پھینک دینا، ہوا میں معلق کر دینا۔ میرے عزیزو، اس کا انتقال ہوا، بات بڑی توجہ کے ساتھ ہے، اس کا انتقال ہوا، اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے اس کو جلا دیا۔ اس کی جو راکھ بنی، جس کو آپ پنجابی میں سا کہتے ہو، وہ راکھ بنی، اس کو ہوا میں معلق کر دیا، کچھ سمندر میں پھینک دیا، کچھ صحرا میں پھینک دیا، کچھ میدان میں پھینک دیے، کچھ گلی گچو بازار میں اس راکھ کو پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے بعد میں اس تمام ذرات کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، اے انسان تو نیک تھا، متقی تھا، میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا تھا، میری بارگاہ میں آ کر سجدہ ریزی کرتا تھا، مصطفیٰ کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا، تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کہا اللہ میں تیرے عذاب سے ڈر گیا، میں تیرے خوف سے ڈر گیا، میں اس لیے یہ کیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا اچھا اگر تم میرے خوف سے یہ کام کیا ہے، میں رب تجھے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، قرآن یہ کہتا ہے تمہارا کام ہے اللہ سے ڈر جانا، اپنے دل میں خوف پیدا کر دینا، اور رب کا کام ہے اللہ تم کو جنت عطا فرما دینا۔ میرے عزیزو، آج وقت صرف اس بات کا ہے، آج اس امر کی ضرورت ہے ہم اپنے دلوں میں خوف الہی پیدا کریں۔ آج ہمارے اندر خوف نہیں ہے۔ میرے عزیزو، بات یاد رکھیے، ہر پریشانی کا حل، ہر مصیبت کا حل، ہر بیماری کا حل، ہر گھر کی ناچاکیوں کا حل صرف اور صرف خوف الہی ہے۔ بس خوف الہی پیدا کر لو، گھر میں سکون بھی آ جائے گا، گھر میں اطمینان بھی۔ میں آپ کو یہ وظیفہ دے کر جاتا ہوں، آپ پیروں کے پاس جاتے ہو، بڑے بڑے آج کے اس دور میں جاہل پیر مسندوں پر بیٹھ کر لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ آج کیا وہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ، اللہ آپ کی تربت پر ہزاروں رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کہتے ہیں جماعت اہل سنت حق اور سچ جماعت ہے، صرف جاہل پیروں نے اس کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ کو وظیفہ دے کر جاتا ہوں، گھروں میں اطمینان لینا چاہتے ہو، سکونیت چاہتے ہو، گھروں میں خوشحالی چاہتے ہو، اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو نمازی دیکھنا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو مصطفیٰ کا غلام دیکھنا چاہتے ہو، آؤ میرے محبوب کا، اللہ کا یہ حکم ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جب تمہارے دل میں خوف الہی آ جائے گا، تمہاری اولاد بھی مصطفیٰ کے غلام بن جائے گی، تمہاری اولاد بھی نیک بن جائے گی، گھروں میں سکون بھی آ جائے گا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی کمال کی بات کہی ہے، آپ فرماتے الناس کلہم موتا الا العلماء، فرمایا تمام کے تمام لوگ مردہ ہیں الا العلماء، سوائے علماء کے۔ الناس کلہم موتا الا العلماء، سارے کے سارے لوگ مردہ ہیں الا العلماء، سوائے علماء کے۔ والعلماء کلہم نیام، تمام کے تمام علماء سوئے ہوئے ہیں الا العاملین، سوائے عمل کرنے والوں کے۔ والعاملون کلہم فی خسران، تمام کے تمام عمل کرنے والے خسارے میں ہیں الا المخلصین، سوائے مخلص کے۔
والمخلصون کلہم فی خطر، تمام کے تمام مخلص لوگ جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، الا الخائفین، سوائے ڈرنے والوں کے۔ امام غزالی نے 4 طریقے، 4 وصف بتائے ہیں، جس میں 4 وصف ہو گئے، جس میں 4 وصف پائے گئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت پالے گا، اور جو مقبولیت پالے گا اس کو اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ یہ لمبی چوڑی اللہ نے داستانی ہمیں بتائی ہے، بس سادہ سا طریقہ اللہ نے جنت حاصل کرنے کا بتایا ہے۔ یہ جس جنت کے تم اور میں طلبگار ہو نا، مصطفیٰ کا ہر غلام جس جنت کا طلبگار ہے، صرف 4 وصف اپنے اندر پیدا کر لو تو میرا رب کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت میں اعلیٰ مقام تجھ کو میں عطا کروں گا۔ بس 4 وصف ہے، آئیے ان 4 وصفوں کی بات سماعت فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا کہ علم کا ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جب علم ہی تم میں نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس شجر میں، جس خیابان میں شجر نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جس خیابان میں شجر نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ تو علم ہوگا تو بات بنے گی۔ میرے عزیزوں، آج لوگ دیکھتے ہیں چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ کھانا پینا، یہ انسانی زندگی نہیں ہے۔ آج ہم دھوکے میں ہیں، ہم غفلت میں ہیں۔ بھئی چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ تو حیوانی اثار ہیں۔ بھئی پھر انسانی زندگی کے اثار کیا ہے؟ ایمانی زندگی دل کی زندگی ہے۔ دل زندہ، تو زندہ دل جب مر جائے تو زندگانی عبادت ہے تیرے جینے سے۔ جب دل زندہ ہے تو سب کچھ ہے، جب دل ہی مردہ ہو گیا تو یہ کھانا پینا چلنا پھرنا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو حیوانی زندگی کے آثار ہیں۔ میرے عزیزوں، آج ہم غفلت میں ہیں۔ میرے عزیزوں، آج اس وقت کی ضرورت ہے، علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم کے بعد عمل کا ہونا ضروری ہے۔ فقط علم سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ شیطان کے پاس بھی بڑا علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اس نے عمل نہیں کیا تھا تو شیطان بن گیا تھا۔ تو میرے عزیزوں، علم کے بعد عمل کا ہونا ضروری ہے، اور اس عمل کے بعد اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، علم بھی ہے عمل بھی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہو نا، ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہو، کل تمہارے چہرے پہ منہ پہ ماری جائیں گی اور تمہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ علم بھی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، عمل بھی ہے، نماز پڑھ بھی رہا ہے، پھر بھی حکم خداوندی کیا ہو رہا ہے کہ کل یہ تیری نمازیں تیرے منہ پہ مار کر تجھے جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ بھائی کیوں؟ اخلاص نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری کے لیے وہ پڑھ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، علم عمل کے بعد اخلاص کا ہونا، اور اخلاص تک بھی کام نہیں بنے گا، اس کے بعد دل میں خوف الہی ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈر کر، خدا کے عذابوں سے ڈر کر وہ سجدہ کرے۔ تو پھر میرے عزیزوں، یہ 4 وصف، علم، عمل، اخلاص اور خوف الہی، جس انسان کے اندر، جس مسلمان کے اندر یہ 4 وصف پائے گئے تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا کام ہے یہ 4 وصف اپنے اندر پیدا کرنا، اور میرا کام ہے تجھے جنت میں عظیم مقام عطا فرمانا۔ یہ کیا مشکل ہے؟ یہ وصف کیا مشکل ہے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جنت حاصل کرنے کا تو بالکل آسان طریقہ ہے، یہ 4 وصف اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ کہتا ہے جنت میں تم کو عطا کروں گا۔ آئیے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سماعت فرما لیں۔ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، عمل تب ہوگا جب علم ہوگا، علم ہوگا تو عمل ہوگا، اگر علم ہی نہیں تو عمل کس بات پہ ہوگا؟ تو اس لیے آج کے اس دور میں حدیث مصطفیٰ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں آج قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، صرف قرآن کی تعلیم سیکھنا فرض ہے، نہیں میرے عزیزوں۔ آپ بیرون ممالک میں ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہم وہاں تاجر تجارت کی بنا پر گئے ہیں، کہ آپ کو تجارت کا علم آتا ہے؟ آپ منڈی میں آرتل کی دکان کرتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ آرتل کے کیا اصول و ضوابط ہیں؟
یہ علم ہونا آپ پر فرض ہے۔ آپ دکانداری کر رہے ہو، گاہک اور دکاندار کا لین دین کا یہ کیا ہے؟ آپ مزدوری کرتے ہو تو آپ کو مزدوری کے اصول جاننے چاہیے کہ میں کس ٹائم پہ کام کر رہا ہوں، کس ٹائم پہ چھوڑ رہا ہوں، کتنا کام کیا کر رہا ہوں۔ یہ سارا علم ہونا یہ ہر شخص پر فرض ہے۔ جو جس شعبے میں ہے، تاجر ہے، اسے تجارت کا علم ہونا فرض ہے۔ جب تک اس کے پاس تجارت کا علم نہیں، اسے علم نہیں تجارت کیسے کرتے، بے کب ہوتی ہے، بے کب فاسد ہو جاتی ہے، یہ لین دین آپ کرتے ہو یہ کب ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، انسان ادھر دو بیٹھے ہیں اور ادھر رکشہ کھڑا ہے، ادھر چاول پڑے ہیں گدام میں، ادھر ریٹ ہو رہا ہے۔ بھائی تو نے دیکھا ہی نہیں، اس چیز کو دیکھا نہیں، ریٹ کس چیز کا تو کر رہا ہے۔ ایسے بے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے بے، ایسے خرید و فروخت نہیں ہوتی، یہ بے فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ہر تاجر کو علم ہونا چاہیے کہ کیا تجارت کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ اور آج ہمارے اکثر نوجوان اور دوست احباب بیرون ملک میں رہتے ہیں، بیرون ملک میں آپ ان لوگوں کو کتنا فائدہ دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو، ان کے تمام کا علم ہونا کہ آپ وہاں سے کیا رزق حلال کما رہے ہو، کہاں تک آپ کا رزق حلال ہے اور آپ کہاں تک مزدوری کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ علم کا ہونا ضروری ہے۔ ہر شعبے میں جہاں کوئی ہے وہاں اس کو علم ہونا، علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ جب علم ہی نہیں تو آپ آرتل کیا کرتے ہیں، دکانداری کیا کرتے ہیں۔ آج ہماری دکانداروں میں اکثر لڑائی کے جھگڑے کے ہم وہ واقعات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہم نے مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھا ہوتا، اگر نبی کی زندگی پر ہماری نظر پڑی ہوتی، ان تاریخ اوراق کو ہم نے پھولا ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا میرے مصطفیٰ نے کیسے دکانداری کی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے ایک شخص کے ساتھ ایسی سودا کیا، کہا کہ نبی علیہ السلام آپ ادھر کھڑے ہو، میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ میرے عزیزو 3 دن کے بعد وہ شخص پلٹا تھا، تو جہاں کھڑا کر کے گیا تھا میرے نبی وہاں ہی کھڑے تھے۔ تو آج تو ایک پل ہمارے میں صبر نہیں رہ گیا۔ دکاندار گاہک کو داں لگانے کی کوشش کرتا ہے اور گاہک دکاندار کے گریبان کو پکڑتا ہے۔ میرے عزیزو دکانداری جو کرنا ہے نا، اس میں انتہائی درجے کا صبر ہونا ضروری ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ علم، یہ بھی میرا موضوع ہے، بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں، علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جس شعبے میں آپ کام کر رہے وہاں اس شعبے کا علم آپ کو ہونا ضروری ہے۔ علم کے بعد عمل ہے، تو فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ فرمایا کہ بعض ان کی مثال ایسے ہے جن کے پاس علم کی دولت تو بڑی ہے، علم بڑا ہے، تو فرمایا ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو اپنے اوپر کتابوں کو لادے ہوئے ہے۔ گدھے کے اوپر کتابیں لاتے یا کوئی بھی سامان لاتے، اسے کیا پرواہ، وہ گدھا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے پاس علم ہے تو عمل نہیں، اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم ان لوگوں کو دیا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گدھے کی طرف تشبیہ دی۔ اور آج بھی امت مسلمہ کو یہ سبق ہے کہ تمہارے پاس علم ہے، عمل نہیں، تو تمہاری مثال اس گدھے کی طرح ہے جو اپنے اوپر چیز کو لادے ہوئے ہے، اسے علم ہی نہیں کہ کیا اس نے اپنے اوپر لادا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج علم کا ہونا اور علم کے بعد عمل کا ہونا ضروری ہے، اور عمل کے بعد انسان کا اخلاص بڑا ہونا ضروری ہے۔ ایک وہ شخص تھا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہ کل قیامت کا دن برپا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوگا، وہ عظیم قاری ہوگا، دنیا میں عظیم قاری ہوگا اور کمال کی وہ قرات کر رہا ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو رب کائنات فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ وہ قاری صاحب، وہ مولوی صاحب، وہ خطیب صاحب، وہ پیر صاحب، وہ محدث صاحب، وہ محقق صاحب کہیں گے یا اللہ یہ تیرا کیا اصول ہے؟ میں نے زندگی میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، میں نے تیری لا ریب کتاب کی تلاوت سنائی، میں نے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لے کر آیا، یا اللہ میں نے تو اتنے اچھے کام کیے ہیں، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لے کر آیا تھا، میں نے لوگوں کی اصلاح کی ہے، میں نے تیرے بندوں کو بندے بنایا ہے، انسان بنایا ہے، ان کے دلوں میں تیری محبت، تیرے رسول کی محبت پیدا کی، اور مجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، کیوں؟
فرمایا جائے گا اے قاری صاحب، اے حضرت صاحب، اے علامہ صاحب، بتائیے آپ واعظ و نصیحت کس لیے کرتے تھے؟ آپ کے پاس علم تھا، عمل کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو میرا حکم اور مصطفیٰ کا حکم لوگوں تک پہنچا رہے، عمل کر رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ اس وجہ سے کہ لوگ آپ کے ہاتھ چومیں، لوگ آپ کے اوپر پیسے نچھاور کریں، لوگ آپ کی عزت و احترام و توقیر کریں، لوگ آپ کو قاری صاحب کہہ کر سلام بھیجیں، اس لیے؟ ہاں یا اللہ۔ تو فرمایا جائے گا اے بندے مجھے بتا، کیا پھر تجھے عزتیں نہ ملی؟ لوگوں نے تیرے ہاتھ نہ چومے، لوگوں نے تیرے پاؤں نہ چومے؟ بتا، کیا لوگوں نے تجھ پر پیسوں کا نچھاور نہ کر دیا؟ کیا لوگوں نے تیری عزت و احترام تقریب نہ کی؟ ہاں یا اللہ کی۔ فرمایا جو تو نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ تجھے مل گیا، آج قیامت کے دن تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اس کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ علم ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز وہ پڑھ رہا ہے، اور عمل بھی ہے، وہ نماز پڑھ بھی رہا ہے، اور عمل بھی ہے کہ واعظ و نصیحت بھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت برائی سے منع بھی کر، عمل بھی ہے، لیکن جنت پھر نہیں مل رہی کیونکہ اخلاص نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا تو مجھے پھر انعام ملنا تھا۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے وہ کرتا رہا، اس لیے اسے انعام نہیں ملا۔ میرے عزیزوں، ایسے ہی قیامت کے دن ایک سخی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، تو اللہ کہے گا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ وہ سخی کہے گا مالک مجھے جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ میں نے تو رزق حلال کمایا اور رزق حلال مسجد پہ خرچ کیا، مدرسے پہ خرچ کیا۔ بھائی جب بھی مدرسے کا اعلان ہوتا میں لاکھ دو چار لاکھ روپے دیتا تھا۔ بھائی میں نے تو مسجد میں پانی کا انتظام کروایا، میں نے مسجد میں لائٹوں کا انتظام، مدرسے میں لائٹوں کا انتظام کروایا، میں نے مدرسوں میں نماز پڑھنے کے لیے صفیں بچھائی، مالک مجھے جہنم میں؟ بھائی رزق حلال میں نے ساری عمر کمایا، تو نے مالک مجھے رزق حلال دیا، میں نے رزق حلال مسجد اور مدرسے، غرباء، یتیم و مسکینوں پہ صرف کیا۔ اسے پوچھا جائے گا تو نے کیوں صرف کیا، کس بنا پر؟ لوگ محلے میں تجھے سخی کہیں، تیرا چدراہت کا ڈنگا بچ جائے، لوگ کہیں ماشاءاللہ چودھری صاحب بڑے سخی ہیں اس لیے سخاوت کرتا تھا، مسجد میں جائے تو نمازی تجھے کھڑے ہو کر سلام دیں، او بھائی کھڑے ہو کر تجھ سے سلام لے، تیری عزت امام صاحب تیری تکریم کریں، تو اس بنا پر سخاوت کرتا تھا؟ ہاں یا اللہ اسی بنا پر سخاوت کرتا تھا۔ فرمایا جائے گا اے بندے پھر بتا تو صحیح، کیا محلے میں تیرا ڈنگا نہیں بچا؟ تیری چدراہت کا ڈنگا نہیں بچا؟ تجھے ہر شخص نے چودھری نہیں کہا؟ تجھے کھڑے ہو کر لوگوں نے سلام نہیں کیا؟ ہاں یا اللہ کی ہے۔ فرمایا جس مقصد کے لیے تو نے سخاوت کی اس کا انعام تجھے مل گیا ہے، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جب تک اخلاص نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں ہے۔ علم ہے، عمل ہے، عمل کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، یہ عمل کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، جو رزق حلال ملا ہے اس رزق حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، عمل کر رہا ہے لیکن انعام نہیں مل رہا، کس وجہ سے؟ کہ وہ اس میں اخلاص نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور چوتھا وصف، آخری وصف کی بات کی طرف چلتا ہوں عزیزوں۔ آخری وصف ہے کہ انسان کے دل میں خوف الہی کا آ جانا۔ عید کا دہاڑا تھا، عمر بن خطاب رو رہے تھے اور اتنا رو رہے تھے۔ عمر بن خطاب کی داستان اگر میں سناؤں تو بات بڑی طویل ہے۔ کون عمر بن خطاب؟ وہ جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا اور جن کی چدراہٹ مکے میں ایسی تھی کہ اسلام کو عزت ملی ہے تو عمر بن خطاب سے ملی ہے، تو اتنا آپ کی جرت اور بہادری تھی عمر بن خطاب۔ تو وہ رو رہے ہیں، عید کا دہاڑا ہے، عید الفطر تھی، تو لوگوں نے کہا عمر بن خطاب آج تو عید ہے، آج تو خوشیاں ہونی چاہیے،
تو آپ رو رہے ہیں۔ فرمائے ھذا یوم العید و یوم الوعید، آج کا دن عید کا دن بھی ہے اور آج کا دن وعید کا دن بھی ہے۔ وَأَنَا لَا نَدْرِي ام من المقبولین ام المتردین، مجھے نہیں علم کہ اللہ نے میرے روزے قبول کیے کہ نہیں، مجھے نہیں علم کہ اللہ نے میرے روزوں کو ترک کر دیا ہے، مترد کر دیا ہے، پھینک دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، قبول نہیں کیے، مجھے نہیں علم۔ فرمایا عید ان کے لیے ہے جن کے روزوں کو، نماز تراویح کو اللہ نے قبول کیا ہے، اور وعید ان کے لیے ہے جن کے روزوں کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا خوشی تو تب منائیں اگر ہمیں کوئی سند مل جائے، اے بندے تیرے روزوں کو ہم نے قبول فرما لیا ہے، آج ہی بھر کے تو خوشیاں منا لی۔ میرے عزیزو، جب انسان کے دل میں خوف نہیں تو کچھ نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف تھا، ان کے دل میں ایسا خوف تھا، وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ ایک دن ایک کافر تھا، اس کی چھاتی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا پیارے علی کیا کیا، ابھی آپ نے مجھے قتل کر دینا تو چھوڑ دیا کیوں؟ کہا بات یہ ہے کہ جب میں تیری چھاتی پہ بیٹھا اللہ کی رضا کے لیے اور خوف خدا کی وجہ سے، تو نے اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کی، میں اس لیے بیٹھا تھا، لیکن جب تو نے چہرہ پر تھوکا تو یاد رکھ کہ تو نے جب چہرے پہ تھوکا مجھے غصہ آ گیا۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عنہ الغضب، فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کھاڑے میں کسی کو گرا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت غصے کو پی لے۔ مجھے غصہ آ گیا، اگر میں تجھ پر وار کرتا تو کل قیامت کے دن رب نے مجھ سے پوچھنا تھا اے علی تو نے اپنی ذات کے لیے سے قتل کیا ہے، میری رضا کے لیے نہیں کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، پھر میرے رب کائنات نے پیارے علی المرتضیٰ کو کتنا مقام دیا، کتنی عزتیں عطا فرمائیں، کیا انعام و اکرام عطا فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح علی کے المرتضیٰ کے ساتھ ہوا۔ اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ بہرحال عزیزو، بات یہ ہے، اختتام کی طرف چلتا ہوں اپنے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا الناس کلهم موتى الا العلماء، تمام کے تمام لوگ مردہ ہیں الا العلماء، سوائے علماء کے، والعلماء كلهم نیام، تمام علماء سوئے ہوئے ہیں الا العاملین، سوائے عمل کرنے والوں، والعاملون كلهم فی خسران، تمام کے تمام عمل کرنے والے خسارے میں ہیں الا المخلصین، سوائے مخلص کے، والمخلصون كلهم علی خطر، تمام کے تمام مخلص لوگ خطرے میں ہیں الا الخائفین، سوائے ڈرنے والوں کے۔ یعنی کہ 4 وصف بتا دیے ہیں، اور قرآن نے بھی اصول بتا دیا کہ 4 وصف اپنے اندر تم پیدا کر لو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تم کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کی پاک بارگاہ میں ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ بلکہ تو جہاں ہم سب کو صحیح معنوں میں یہ 4 وصف اپنے اندر پیدا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔